اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے حوالے سے البتہ شاید اس درس کو ابتدا میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت سی گفتگو کرنے کے بعد درمیان میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ توجہ رہے کہ خود قرآن کریم کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ہم شیعوں کا عقیدہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ وہی قرآن کریم ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوا ہے، نہ اس میں کسی نے کوئی کمی کی ہے، نہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، اور اس کے لیے بہت سی قرآنی آیات بھی بطور دلیل موجود ہیں۔ مثلا یہ مشہور آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ خود حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے تو یقیناً اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ گویا حفاظت سے مراد اس کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت 41 اور 42 کہ ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم، ان کے آنے کے بعد، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتیہ الباطل، اس میں ہرگز باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو گویا صاف صاف اس آیت میں بھی، ان آیات میں بھی قرآن کے تحریف سے محفوظ رہنے کا اعلان ہے اور اشارہ موجود ہے کہ اس میں کسی طریقے کی باطل نہیں آ سکتا۔ گویا جب باطل نہیں آ سکتا یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی طریقے کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ تو ان آیات کے علاوہ البتہ خود عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی کتاب جو تمام بشریت کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، جس میں چیلنج موجود ہے، خود اس بات کی جانب اشارے ہوتے ہیں کہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اور پھر روایات کے بھی اعتبار سے بھی کثرت سے روایات موجود ہیں کہ جو قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رہی ہیں اور قرآن کے تحریف سے محفوظ رہنے کا اعلان کر رہی ہیں۔ مثلا سب سے مشہور حدیث ثقلین ہے، جو پیغمبر نے آخری وقت میں، آخری لمحات میں یا زندگی کے مختلف مواقع پر روایات کے اعتبار سے بیان فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی، دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک قرآن کریم ہے اور میرے عطرت و میرے اہل بیت ہیں، اور پھر یہ لن یفترقا، ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا الی الحوض، جہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ یہ جو جملہ ہے کہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر وارد ہوں، محفوظ رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت ہوگی ان کی، اور پھر یہ قیامت تک کے گویا باقی رہنے کا بھی اس حدیث میں اعلان ہے، اور باقی رہنے کے ساتھ ساتھ حفاظت کا بھی اعلان ہے۔ اگر تبدیلی کا امکان ہوتا یا اس میں تحریف کا امکان ہوتا تو پیغمبر ہی نے فرماتے کہ قیامت تک اس سے متمسک ہوتے رہنا، اور یہ جو ہے قیامت تک محفوظ ہمارے پاس حاضر ہوگی، اور جو بھی قیامت تک متمسک ہوگا قرآن اور اہل بیت سے وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو یقیناً اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا بھی اعلان ہے، البتہ ساتھ ہی ساتھ خود جو عطرتی اہل بیتی ہے ان کے بھی موجود رہنے کا اعلان ہے۔ یہ خود امام عصر کے وجود کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایسے افراد رہیں گے کہ جن سے تمسک کی بنیاد پر انسان نجات پائے گا۔ تو ان افراد کے ساتھ ساتھ خود قرآن کریم سے تمسک کی بنیاد پر انسان کو نجات ملے گی، اور جب تمسک سے نجات ملے گی تو خود قرآن ہو، یعنی اللہ کا کلام ہو، اس میں کسی دوسرے کا کلام نہ ہو، دوسرے کی باتیں نہ ہو، تو اسی کا مطلب تحریف سے محفوظ ہونا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ خود ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں بہت سے ایسے مسائل میں ہیں، احکام کے فقہ میں بھی، کہ جہاں پر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ مثلا جو سوروں کی تلاوت کا ثواب ہے، تو سوروں کا مطلب جہاں سے بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، اولاً ہمارے ہاں قرآن کریم کے شروع میں جو سورے ہیں وہ بھی بسم اللہ کا جز ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ جز نہیں، بقیہ تمام سوروں میں بسم اللہ جز بھی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن کریم میں مکمل سورہ ایک پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ مکمل ہو، تو اگر سورہ پڑھنے کی تاکید ہے اس میں دوسرے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دوسرے کا کلام ہو تو پھر یہ ایک ہمارے لیے حکم نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے کے کلام کو پڑھیں۔ یا اسی طریقے سے خود پوری طول تاریخ میں مسلمانوں کا اہمیت دینا قرآن کا،
پیغمبر کے زمانے سے حفظ قرآن کرنا، قرآن کی جانب ممکن ہے کسی حد تک بے توجہی ہوئی ہولا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% مسلمانوں نے کسی زمانے میں اس کو نظر انداز کر دیا. نہیں، یقیناً اگر ہو سکتا ہے اکثریت نے اہمیت نہ دی ہو، لیکن ایک تعداد ہمیشہ اہمیت دیتی رہی ہے. جب اہمیت دیتی رہی ہے تو ہر زمانے میں یہ قرآن رہا ہے. گویا اگر سلسلے کو ہم دیکھیں پیغمبر سے لے کر آج تک یہ قرآن سینہ بہ سینہ بھی چلا آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ بھی ایک خود دلیل ہے. حفظ کیا ہے بہت سے لوگوں نے، ہمیشہ حفاظ قرآن رہے ہیں، آج بھی حفاظ قرآن ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. اور یہ خود قرآن میں متعدد جگہوں پر چیلنج کرنا، جس کو ہم تحدی کہتے ہیں، للکارنا، یہ خود دلیل ہے کہ اگر اس میں تحریف ہوتی تو یہ کیوں چیلنج کرتا کہ تم ایک آیت کا جواب لے آؤ، یا ایک لفظ کا جواب لے آؤ، ایک جملے کا جواب لے آؤ. یہ قرآن کریم جو گویا چیلنج کر رہا ہے، تحدی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں جو خداوند عالم نے نازل کیا ہے، وہی ہے. اگر دوسروں کے کلام اس میں آئے ہوتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن چیلنج کرتا، دوسروں کا اس میں کلام نہیں ہے. اور پھر جب یہ ثابت ہے کہ قرآن یہی ہے تو اولاً خود اہل سنت کے ہاں بھی تحریف کا قائل کوئی مسلمان نہیں ہے، اور یقیناً شیعوں کے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے تحریف قرآن کے سلسلے میں. البتہ بعض افراد تعصب کی بنیاد پر اور گویا کینے کی بنیاد پر الزام لگاتے ہیں شیعوں کے اوپر، جبکہ تمام شیعہ علماء نے ہمیشہ طول تاریخ میں تفاسیر کے ذریعے سے اور اپنی مختلف کتابوں کے ذریعے سے اس بات کا صریحی اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن ہرگز تحریف نہیں ہوا ہے اور تحریف سے محفوظ ہے، اور یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور ہم مثلا اگر علماء کی تاریخ دیکھیں، یہاں کوئی ایک نام لینے والا نہیں، کثرت سے ہر دور میں تمام علماء نے بیان کیا ہے. مثلا اگر بالفرض ایک کتاب ہمارے موجود ہو جس میں روایات اس طرح کی دکھائی دیں، تو اولاً ہمارا عقیدہ روایات کے اوپر نہیں ہے، ان روایات کے اوپر عقیدہ ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہوں. اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے معیار پر پوری اترے تو پھر اسے قبول کرو ورنہ دیوار پر مار دو. اس کا مطلب اگر بالفرض کسی حدیث میں اور کسی روایت میں تحریف کا تذکرہ ہے، اور اولاً اس سے طے ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ صاف اور صریح تحریف کو بیان کریں، تحریف ثابت کریں، تو قرآن آیات کے خلاف ہوں گی، تو جو قابل قبول نہیں ہے. لہذا وجود روایت دلیل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی عقیدہ صحیح ہے، ہرگز کسی بھی کتاب میں. ہمارے ہاں اسی لیے کسی کتاب کو 100% صحیح نہیں کہا گیا ہے. معتبر کتابیں ہیں، اہم کتابیں ہیں، تو معتبر ہونا اور ہے اور اہم ہونا اور ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ ہمارے مذہب کو ثابت کر رہا ہو اور گویا مذہب کا عقیدہ ہو ایک ایک جملے کے اوپر، ایسا نہیں ہے. وہ صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں 100% جو ہے سب صحیح. بقیہ کسی کتاب میں کسی روایت کا ہونا دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ اس روایت کی بررسی ہوگی، سند اس کا تحقیق ہوگی، اور اس کو یعنی پہلے راویوں کے اعتبار ثابت کیا جائے گا، پھر درایت کے اعتبار سے، فہم حدیث کے اعتبار سے، کہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ جو سامنے والا مفہوم مطلب سمجھا ہو وہی مفہوم مطلب ہو. اولاً اس کے معانی اور مفاہیم کا بھی طے ہونا ضروری ہوتا ہے بعض روایات میں. لہذا مقصد یہ ہے کہ اگر روایات بالفرض بعض کتابوں میں دکھائی دیں تو وہ روایات علماء شیعہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، اور ان کو علماء نے شدت سے رد کیا ہے، اور گویا اس بات کا اعلان اور اظہار کیا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو الہی کتاب ہے، اور انشاءاللہ یہ بشریت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اس سے وابستہ ہوں اور اس سے متمسک رہیں، اور انشاءاللہ اعتراض کرنے والے ہر دور میں اعتراض کرتے رہے ہیں، وہ خود ختم ہو گئے، لیکن قرآن آج بھی اپنی آب و تاب اور اپنی شان کے ساتھ باقی ہے، اور آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اور اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نہ ہونے پر شک ہے تو پھر کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ، جو آج تک کوئی نہیں لا سکا. انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی ہم سب کو خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.